السلام علیکم۔ صدقہ حالات کو بدل دیتا ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، دور کسی بستی میں ایک آدمی رہتا تھا جو پیشے کے لحاظ سے کپڑے کا تاجر تھا۔ اس تاجر کا نام ادریس تھا۔ ادریس کو اللہ نے بہت سی دولت سے نوازا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی بہت مدد کیا کرتا تھا، اپنی دولت سے محتاجوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کی خیرات اور سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ غریب اور ضرورت مند لوگ اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے، اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرتے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ یہ سلسلہ صرف اس کے گاؤں کے غریبوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ پڑوس کے گاؤں سے بھی ضرورت مند اور محتاج لوگ اس کے پاس آنے لگے اور وہ سب کی مدد کرتا اور لوگ اسے دعائیں دیتے چلے جاتے۔ اس کی بیوی جس کا نام فاطمہ تھا، وہ اس کی اس عادت سے خوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی دولت کو اس طرح ضائع کرنا بند کر دے اور صرف اپنے گاؤں کے غریبوں تک مدد محدود رکھے۔ سلمان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے تجھے دولت دی تھی، تو نے غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ فاطمہ نے کہا، اگر تم اسی طرح دولت خرچ کرتے رہے تو ہم کنگال ہو جائیں گے اور ہم بھی انہی غریبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس بات پر ادریس نے فاطمہ کو کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور اپنا عطا کیا ہوا رزق کبھی بند نہ کر۔ دن گزرتے گئے اور ادریس تاجر اپنی کمائی میں سے زیادہ خرچ کرنے لگا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اس کی دولت ختم ہو گئی اور اسے اپنی دکان بند کرنی پڑی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی بیوی ٹھیک کہتی تھی، اگر میں اس طرح خرچ نہ کرتا تو شاید میرا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن پھر اس نے فوراً اپنی یہ سوچ بدلی، اپنے اللہ سے استغفار کیا اور کہا، اے میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے نیکی کرنے پر کبھی پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش ہو۔ اگر میرے پاس ایک درہم بھی ہوتا تو میں اس کو بھی تیری راہ میں خرچ کر دیتا۔ اب تاجر خود بھی غریب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ دولت تو آنی جانی شے ہے، آج میرے پاس کل تیرے پاس، لیکن اصل دولت تو اخلاق کی ہے۔ اب اس نے کام کی تلاش شروع کی اور اسے بھیڑوں کی رکھوالی کا کام ملا، اور ادریس کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھیڑوں کی رکھوالی کا کام کرے۔ باوجود تنگ دستی اور غربت کے اس نے کبھی اپنی نیکیوں پر پچھتاوا نہیں کیا۔ دوسری طرف اس کی بیوی فاطمہ اسے اس کے صدقہ اور خیرات کرنے کی عادت پر طعنے دیتی، اس کی حالات پر تنقید کرتی۔ ایک دن فاطمہ نے کہا، ہم اسی طرح کے غریب ہو گئے ہیں جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ ادریس نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اب بھی صحت ہے اور یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فاطمہ اس کی بات سن کر ہنسی اور کہا، تم میرے لیے کھانے اور کپڑوں کا بندوبست کرو، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی کیونکہ میں غربت برداشت نہیں کر سکتی۔ ادریس نے بیوی کی باتوں پر غصہ نہ کیا کیونکہ ادریس ایک نیک دل انسان تھا اور وہ فاطمہ کی غلطیوں کو معاف کر دیتا تھا کیونکہ وہ عیش و آرام کی عادی تھی اور ادریس خود بچپن میں غربت دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ دولت نے اس کے مزاج کو تبدیل نہ کیا۔ ایک دن جب ادریس اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا تو سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سرخ رنگ کے رنگوں کی چادر بچھ رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بیٹھا تھا جہاں سے ایک چھوٹا سا دریا بہتا ہوا نظر آتا تھا۔
سلمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے وہ اپنی غربت کے باوجود اپنے اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اس نے اپنی چھڑی زمین پر رکھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، تو نے مجھے دولت دی اور میں نے اسے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اب جبکہ میرے پاس کچھ نہیں تو تو میری رہنمائی فرما، میری مدد فرما، میں تیری مرضی کے مطابق چلوں۔ اس کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے سفید بال اور سفید داڑھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے ایک سادہ سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ ادریس کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھوڑا اور خود دریا کی طرف چل پڑا۔ جب وہ دریا کے قریب پہنچا تو بوڑھے نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، ادریس، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ادریس حیران ہوا کہ اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم ہے۔ ادریس نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بابا جی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھا درویش ہنستے ہوئے بولا، نہیں، میں تیرے دل کی نیکی کو جانتا ہوں۔ تیرے عمل کی خوشبو یہاں تک پہنچی ہے۔ بتا کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر غم کی پرچھائیاں ہیں۔ ادریس نے اسے اپنا سارا حال سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی دولت غریبوں پر لٹا دی اور کیسے اس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی اور کیسے اب وہ خود غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ درویش نے خاموشی سے سنا اور پھر کہا، ادریس، تیری نیکی نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ تیرے صبر اور ایمان کی آزمائش کر رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تقدیر بدلے تو تجھے ایک سفر پر نکلنا ہوگا۔ ادریس نے پوچھا، کون سا سفر بابا؟ تو درویش نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی راز کھولنے والا ہو۔ اس نے دریا کے کنارے ایک دور دراز پہاڑ کی طرف اشارہ کیا جو دھند میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ ادریس، تو ایک لمبے اور دشوار سفر پر جائے گا۔ وہاں گہرے جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار ہے جہاں میں نے کئی سال پہلے ایک خزانہ چھپایا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس خزانے کے بارے میں صرف اس کو بتاؤں گا جو اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے، اور مجھے تجھ سے بہتر اور کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ خزانہ تیری قسمت بدل سکتا ہے، لیکن خزانہ پانا آسان نہیں۔ وہ جگہ بہت دور ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے تجھے کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ جیسا بوڑھا تو اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد درویش نے اسے سارا راستہ سمجھایا۔ ادریس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس نے درویش سے پوچھا، بابا، اس سفر کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے؟ درویش نے جواب دیا کہ تیرا ایمان تیری سب سے بڑی تیاری ہے۔ کل صبح جب سورج طلوع ہو تو تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر پر نکل جانا۔ ادریس نے درویش کا دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر گھر واپس آیا۔ گھر واپس آ کر اس نے اپنی بیوی فاطمہ گل کو ساری بات بتائی۔ فاطمہ نے اس سے کہا کہ ادریس، ہمارے پاس کھانے کو 2 روٹی بھی نہیں اور تم ایک نامعلوم سفر کی باتیں کر رہے ہو۔ ادریس نے نرمی سے کہا، فاطمہ، یہ میری آخری کوشش ہے۔ اگر یہ سفر ہماری قسمت بدل سکتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ فاطمہ گل نے ہنستے ہوئے کہا، جاؤ، لیکن اگر خالی ہاتھ واپس آئے تو میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے آسمان کو سنہری رنگ سے رنگ دیا، ادریس نے اپنا ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا جس میں کچھ روٹیاں اور پانی کی مشق تھی، گھوڑے پر لادا اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کے کانوں میں سرگوشی کی، چل میرے ساتھ ہی، ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ گھوڑا تیزی سے چل پڑا۔
جیسے اسے راستہ معلوم ہو۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا ایک گھنے جنگل کی طرف بڑھا۔ جنگل کے درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک مشکل سے پہنچتی تھی۔ ہوا میں پرندوں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ تھی، لیکن ادریس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ادریس جانتا تھا کہ وہ اللہ کے بھروسے پر یہ سفر کر رہا ہے۔ ادریس نے گھوڑے کی زین پکڑی اور اسے نرمی سے ہانکا۔ وہ گھوڑا جس کا نام اس نے بادل رکھا تھا تیزی سے دریا کے کنارے چل پڑا۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا اور آسمان پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ادریس کے دل میں ایک عجیب سا جوش تھا اور ساتھ ہی ایک خوف بھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ درویش کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، تیرا ایمان تیری سب سے بڑی تیاری ہے۔ جنگل کی طرف بڑھتے ہوئے راستہ دن بدن دشوار ہوتا چلا گیا۔ کبھی تیز دھوپ اسے پریشان کرتی اور کبھی اچانک بارش اس کے کپڑوں کو تر کر دیتی، لیکن بادل، وہ سفید گھوڑا، ہر مشکل میں اس کا وفادار ساتھی ثابت ہوا۔ ادریس نے اپنے بستے سے روٹی نکالی اور کھانے لگا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس کھانا اب بہت کم بچا ہے۔ اس نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، تو میرا مددگار ہے اور تو مجھے سفر میں کامیاب کر۔ دوسرے دن ادریس جب ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک عورت کی چیخ سنی۔ وہ بادل کو روک کر آواز کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھوک سے بلک رہا تھا۔ ادریس نے پوچھا، اماں کیا ہوا؟ بوڑھی عورت نے سسکتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ قریبی گاؤں جا رہی تھی، لیکن راستے میں ان کا کھانا چوری ہو گیا اور اب وہ بھوک سے نڈھال ہے۔ ادریس نے اپنا بکسا کھولا، اس میں صرف 2 روٹیاں اور تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر وہ یہ کھانا دے دیتا ہے تو اس کے پاس خود کچھ نہیں بچے گا، لیکن اس کے دل نے کہا کہ نیکی سے بڑھ کر اور کوئی خزانہ نہیں۔ ادریس نے وہ دونوں روٹیاں اور پانی کی مشق اس بوڑھی عورت کو دے دی۔ اماں یہ لو، اپنے پوتے کو کھانا کھلاؤ اور یہ پانی پیو۔ بوڑھی عورت نے اسے اس کی نیکی پر دعائیں دی اور کہا، بیٹا تیرا دل سونے کا ہے، اللہ تیری راہ آسان کرے اور تیرا سفر کامیاب کرے۔ ادریس نے مسکرا کر سر جھکایا اور آگے بڑھ گیا۔ اب ادریس کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ راستہ واقعی امتحانوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ابھی وہ غار بہت دور تھا۔ لیکن ادریس نے ہمت نہ ہاری اور پتے کھا کر رات گزاری۔ تیسرے دن ادریس ایک تنگ وادی میں داخل ہوا جہاں چٹانیں اس کے سر پر لٹکتی دکھائی دیتی تھی۔ اچانک بادل نے اپنے پاؤں روک لیے اور ادریس نے دیکھا کہ سامنے ڈاکوؤں کا ایک گروہ کھڑا ہے۔ یہ جنگلی چور تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں۔ ان کے سردار نے آگے بڑھ کر کہا، اے مسافر، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دے، ورنہ انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ ادریس نے نہایت نرمی سے کہا، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس گھوڑے اور خالی بستے کے۔ چوروں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور اسے گھیر لیا۔ چوروں نے ادریس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کا بستہ چھین لیا۔ ادریس نے کوئی مزاحمت نہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے صبر عطا فرما۔ چوروں کے سردار نے اسے خاموشی اور صبر میں دیکھ کر کہا، تو واقعی ایک عجیب آدمی ہے، ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ گھوڑا ہم لے جائیں گے۔ ادریس نے کہا، یہ گھوڑا بادل ہے اور یہ میرا ساتھی ہے، اگر تم اسے لے جاؤ گے تو میرا سفر ادھورا رہ جائے گا۔ سردار نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، اچھا، ہم تجھے اور تیرے گھوڑے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھ
یہ جنگل خطرناک ہے، اور چور چلے گئے۔ ادریس زخمی حالت میں زمین پر گر گیا۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ ادریس نے بادل کو پکارا جو اس کے پاس آیا اور اپنی ناک سے اسے چھوا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد ادریس کچھ ڈر سا گیا تھا۔ اس کے جسم پر مار پیٹ کے نیلے نشان پڑ چکے تھے اور اس کا بستہ خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس کا ایمان اسے بتا رہا ہو کہ یہ سب اس کے سفر کا حصہ ہے۔ ادریس نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور اپنے گھوڑے بادل کی طرف چلا۔ ادریس نے گھوڑے کی زین پکڑی اور مشکل سے اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اس کا جسم درد سے چور تھا، لیکن اس کا عزم کمزور نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ درویش نے اسے غار تک پہنچنے کا بتایا ہے اور وہ اس سفر کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بادل نے اپنے پاؤں تیز کیے اور جنگل میں آگے بڑھا۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی روشنی زمین تک مشکل سے پہنچتی تھی۔ ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی آوازیں تھیں، لیکن ادریس کا دل صرف ایک چیز پر مرکوز تھا، غار اور اس کا خزانہ۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب سورج غروب ہونے لگا، ادریس نے دیکھا کہ سامنے ایک چٹان ہے جس کے نیچے ایک غار کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ ادریس نے بادل کو ایک قریبی درخت سے باندھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بادل، تو میرا سچا ساتھی ہے، اب تو یہی میرا انتظار کر۔ ادریس نے اپنی مشال روشن کی اور غار کے اندر قدم رکھا۔ غار کا اندرونی حصہ ٹھنڈا اور نم تھا۔ ادریس نے سوچا کہ شاید خزانہ اس زمین کے نیچے چھپا ہو۔ اس نے اپنی چھری نکالی اور زمین کے ارد گرد کھودنا شروع کیا۔ وہ گھنٹوں زمین کھودتا رہا، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ ادریس اب پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے اب غار کے دوسرے حصے کی طرف رخ کیا۔ اس نے دیواروں کے قریب زمین کھودی اور یہاں تک کہ غار کی چھت کے نیچے بھی کھودی، لیکن خزانہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا دل مایوس ہونے لگا، لیکن اس نے خود کو تسلی دی کہ درویش نے کہا تھا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مجھے صبر سے کام لینا ہوگا۔ ادریس نے غار کے ہر کونے کو چھان مارا۔ اب وہ تھک کر چور ہو چکا تھا اور اس کی مشال کی روشنی بھی مدھم پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، میری رہنمائی فرما، اگر یہ خزانہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے۔ دعا مانگتے ہوئے ادریس کی نظر غار کے دائیں کونے پر پڑی، جہاں مٹی کچھ نرم اور گہری دکھائی دیتی تھی۔ ادریس نے سوچا شاید یہ کوئی اشارہ ہے، اور وہ اس جگہ پر گیا اور اپنی چھری سے کھودنا شروع کیا۔ مٹی واقعی نرم تھی، جیسے اسے کسی نے پہلے کھود کر دوبارہ بھرا ہو۔ جوں جوں وہ کھودتا چلا گیا، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ اچانک اس کی چھری کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ اس نے احتیاط سے مٹی ہٹائی تو اسے ایک بڑا سا صندوق نظر آیا۔ صندوق لکڑی کا تھا اور اس پر سونے اور چاندی کے پانی سے نقاشی کی گئی تھی۔ ادریس نے صندوق کو باہر نکالا اور اسے کھولا۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے، جواہرات اور کئی قیمتی پتھر چمک رہے تھے۔ یہ ایک ایسا خزانہ تھا جو اسے راتوں رات دوبارہ امیر بنا سکتا تھا۔ ادریس نے خزانے کو دیکھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ ادریس نے صندوق کو بند کیا اور اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے، میں اسے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا۔ ادریس نے صندوق کو بادل کی پیٹھ پر لادا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ واپسی کا سفر مشکل تھا، کیونکہ خزانے کا وزن بادل کے لیے بوجھل تھا، لیکن بادل نے اپنی وفاداری دکھائی اور ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں ادریس کو کئی غریب مسافر ملے۔
اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکال کر انہیں دیے اور کہا یہ لو اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ ہر مسافر اس کی نیکی پر حیران ہوتا اور اسے دعائیں دیتا۔ جب ادریس گاؤں پہنچا تو اس کی بیوی نے صندوق دیکھ کر پوچھا یہ کیا لائے ہو؟ کیا یہ وہی خزانہ ہے؟ ادریس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں فاطمہ، یہ وہی خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ غریبوں کے لیے ہے جو ہمارے ارد گرد بھوک اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فاطمہ نے پہلے تو اس کی طرف حیرت سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا ادریس، تم واقعی نہیں بدلے، لیکن اب میں تمہاری نیکی کی قدر کرتی ہوں۔ ادریس نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے، میں اسے تم سب کے ساتھ بانٹوں گا، ہم اس سے اپنے گاؤں کو خوشحال بنائیں گے۔ ادریس نے خزانے کے سکوں سے غریبوں کے لیے کھانا، کپڑے اور دوائیاں خریدیں۔ اس نے بے گھر لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بنوائے، بیماروں کے لیے ایک چھوٹا سا دواخانہ بنوایا اور بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنوایا جہاں وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ اس نے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ غریبوں پر خرچ کیا اور اس کی نیکی کا سلسلہ کبھی نہ رکا۔ ادریس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، لوگ اسے ایک نیک دل تاجر کے طور پر یاد کرنے لگے جس نے خزانے کو غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیا اور اپنی نیکی کو کبھی نہ چھوڑا۔ اس کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نیکی، صبر اور عقل انسان کو ہر مشکل سے نکال سکتی ہے اور اللہ کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔